بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بات قواعد کی ہو رہی تھی تو آج پھر اسی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو جس طرح ہم نے یہ بتایا تھا کہ قواعد میں ایک قاعدہ یہ تھا کہ جہاں پہ نون مشدد ہوگا تو وہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ اب نون مشدد پہ غنہ وہ کیسے؟ ان اللہ اور ان الذین۔ اب یہ بچوں کو ہم نے جب یہ لکھ کر بچوں کو یہ چیز آپ نے نہیں بتانی ہے کہ یہاں کون سا قاعدہ ہے، بلکہ بچوں سے یہ پوچھنا ہے کہ بیٹا یہ جو لفظ لکھا ہے یہاں پر کون سے قاعدے کے مطابق ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب بچہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہاں پہ کیسے، اسی طرح سے پھر والسماء۔ اب یہاں پہ یہ بھی بچے سے آپ نے پوچھنا ہے کہ یہاں پہ مدات کا قاعدہ ہے تو کون سی مد ہے اور پھر اس کو کتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح پھر را کے بارے میں قواعد تھے، جیسے لیلۃ القدر، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ را کے اوپر ہم نے جب وقف کرنا ہے تو وقف کو کیسے ادا کرنا ہے، جو را ساکن ہے، جو را مجزوم ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سے من بین الصلب، ٹھیک ہے جی۔ یہاں نون ساکن کے بعد با آیا ہے تو یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہے۔ اب بچے سے اس قاعدے کا سوال کرنا ہے کہ یہاں پہ کیا قاعدہ ہوگا اور کیسے پڑھیں گے۔ اسی طرح من شر النفاثات، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے جب بچوں کو پڑھانا ہے تو اس کی پڑھانے کی جو مقدار ہے وہ بچوں سے ادا کروانی لازمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اس لیے لازمی ہے کہ آپ نے بچوں کو ابھی صرف ایک پٹڑی پہ چڑھانا ہے، تو یہ آپ جانتے ہیں کہ جس اینٹ کو پکانا ہے تو پہلے بھٹے میں ڈالنے سے پہلے اس اینٹ کو پہلے گارا، پھر اس کے بعد اس کو کچا رکھا جاتا ہے۔ وہ جب مٹی اس کی خشک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو آگے چلایا جاتا ہے۔ اور ایک بچے کو آپ نے اگر اس کو پہ محنت نہیں کی اور یہ جو آخری تختی ہے اس کے اندر اجراء قواعد کا اجرا کیے بغیر آپ نے چلا دیا تو یہ بچہ کل آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ اس لیے سختی بھی ہم یہ نہیں منع کرتے کہ سختی نہ کریں، سختی کریں اور بچوں کی تربیت کریں۔ اور قواعد سبق کے بارے میں یہ بچوں کو پہلے دن سے یہ بتا دیں کہ بیٹا سبق کے بارے میں کسی بھی قسم کے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی رعایت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور بچوں کو یہ ماں باپ کو بھی یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ بچہ ہمارا کیا پڑھ رہا ہے اور کیسا پڑھ رہا ہے۔ اس لیے نگرانی گھر میں بھی ہو اور کلاس میں استاد بھی نگرانی کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سراجا وہاجا وانزلنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی یہاں پہ ایک جملے کے اندر ہی یعنی اتنا غنہ بھی ہے پھر شد بھی ہے، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اگر ملا کے نہیں پڑھیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ سراجا وہاجا وانزلنا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد تنوین کے بعد واو آئی ہے تو اس واو کو اگر ملا کے پڑھنا ہے تو پھر اس واو کو مشدد پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سراجا وہاجا وانزلنا نہیں پڑھیں گے، وہاجا وانزلنا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ لفظ جو ہے نا واو، یہ واو ہے، واو نہیں ہے، اس کی درستگی بھی کر رہے ہیں۔
تو اسی طریقے سے قلوب یومئذ واجفہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی جو غنّے کا اور تنوین کا یہ جو قاعدہ ہے کہ ادغام مع الغنّہ، ادغام بلا غنّہ، ان قواعد کو بچوں کو پوری طرح سے سمجھانا ہے تاکہ بچہ اس چیز کو سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہمارا جو قاعدے کے قواعد تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد مختلف اور چیزیں ہیں، متفرق قواعد ہیں کہ جن کا تعلق عربی زبان سے ہے، اور قاعدے کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں وہ آپ حضرات کو بتا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی تمام کی کوشش کو قبول فرما کر ہمیں اس کا بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو آگے جو قواعد رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر یہ مزید ہم نے متفرق قواعد جو ہیں، جو قواعد قرآن کریم کے حوالے سے ضروری ہیں، وہ قواعد بچوں کو ہم نے قاعدہ ختم کرنے کے بعد سمجھانے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ بچوں کا جو ٹیسٹ ہو، جو قاعدہ ختم کر کے جو آپ نے ٹیسٹ لینا ہے وہ آپ خود نہ لیں، وہ کسی اور استاد سے جو ماہر قاری حضرات ہوں، ٹھیک ہے جی۔ قاری اور جو بعض وہ علماء جنہوں نے تجوید کی ہوئی ہے ان کو بلائیں، ٹھیک ہے جی۔ ان سے اس کا ٹیسٹ بھی، بچوں کا ٹیسٹ لیں۔ جو بچے پاس ہو جائیں تو ان کو آگے چلائیں، جو بچے رہ جائیں تو ان پہ آپ مزید محنت کریں، اور یہ جتنی بار محنت کریں گے تو آپ حضرات یہ فضیلت جانتے ہیں کہ اٹک کر پڑھنے والے کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو اٹک کر پڑھنے والے کو پڑھانے والے کے لیے کتنا اجر ہوگا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔